بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل اور اولاد پر۔ نوید سحر رمضان ٹرانسمیشن 32 نیوز کی طرف سے آج ہم ایک اہم موضوع کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہے اسلام کا چوتھا بنیادی رکن زکات اور عشر۔ آج ہم اس کے لیے دعوت دی ہے حافظ محمد اکرام جو مذہبی اسکالر ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے منور کریں گے، وہ ہیں محمد بلال۔ اور سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں محمد بلال کو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ اب ہدیہ نعت پیش کریں گے احسن مشتاق، اور ہمارے دلوں کو منور کریں گے۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بڑی شان والا مدینے کا والی، بڑی شان والا مدینے کا والی، بڑے سے بڑا جن کے دار کا سوالی، بڑی شان والا مدینے کا والی، فرشتے بھی میری جبیں چومتے ہیں، فرشتے بھی میری جبیں چومتے ہیں، میں جب چوم لوں ان کے روزے کی جالی، میں جب چوم لوں ان کے روزے کی جالی، بڑی شان والا مدینے کا والی، جہاں میں انوکھا ہے ان کا مدینہ، جہاں میں انوکھا ہے ان کا مدینہ، زمانے میں ہے ان کی چوکھٹ نرالی، زمانے میں ہے ان کی چوکھٹ نرالی، بڑی شان والا مدینے کا والی، ملے ان کے در کی خیرات سب کو، ملے ان کے در کی خیرات سب کو، گیا کوئی بھی ان کے در سے نہ خالی، گیا کوئی بھی ان کے در سے نہ خالی، بڑی شان والا مدینے کا والی۔ ماشاءاللہ، کہ ننھے منھے بچے نے نعت پیش کی اور ہمارے دلوں کو منور کیا۔ اب ہم نہایت ہی معلوماتی پروگرام کا پہلا سوال حافظ صاحب سے کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ زکات کا نصاب کیا ہے اور کن کن چیزوں پر زکات فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نوید سحر 32 نیوز ٹرانسمیشن کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور جہاں تک یہ سوال کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور کون سی اشیاء ایسی ہیں کہ جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، علاوہ ازیں چیزوں کے میں پہلے یہ بتا دوں کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ کو لفظی طور پہ تو جانتے ہیں،
لفظ زکات کو معنوی طور پہ نہیں جانتے. زکات کا معنی ہے پاک کرنے والی چیز. اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں، صدقہ وصول کریں ان کے اموال میں سے، جس کی بدولت ان کے مال کو پاک کیا جائے. وتزکیہم، تاکہ آپ کا صدقہ اور زکوٰۃ کا مال نکال لینے سے باقی ماندہ مال جو ان کا ہے وہ پاک ہو جائے گا. تو اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ جو باقی ماندہ مال کو پاک کرنے والی چیز ہے. اب آتے ہیں وہ سوال جو صاحب نے کیا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. زکوٰۃ کے نصاب میں پہلے تو دو طرح کی مسکنسیپشن پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر سال یہ سوچا جاتا ہے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف رمضان میں دی جاتی ہے. یہ ایک مسنگ پرسن ہے ہمارے لوگوں کا کہ جو کہتے ہیں کہ صرف اور صرف زکوٰۃ رمضان میں نکالی جاتی ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں صاحب آپ. اور دوسرا جو ہے ایسا مسکنسیپشن وہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے مال میں سے جتنی بندہ اپنا دل کرتا دے لے. یہ ہے لوگوں کا وہم جو انتہائی غلط ہے. پہلی بات، حدیث رسول میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں دو طرح کی جو شیڈول مقرر کیا ہے، دو شرائط لگائی ہیں. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جب مال اپنے نصاب کو پہنچ جائے تب اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی. دوسرا، اذا حال علیہ الحول، جب اس نصاب کو سال ایک گزر جائے تب اس پہ زکوٰۃ ہوگی. نصاب کیا ہے؟ اب آتے ہیں نصاب کی طرف. نصاب ہر ایک چیز کا مختلف ہے. پہلے ہم یہ بتائیں کہ کون کون سی اشیاء ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ ہیں، پھر ان کا ڈیٹیل سے میں سب آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹیل ان کی کیا ہے. یہ نصاب شروع ہوتا ہے سونے سے، چاندی سے، بھیڑوں بکریوں سے، مویشیوں، بڑے مویشی، اونٹ، گائے، بھینس، بکری، اور اس کے بعد پھر اجناس پہ. اجناس پر جب آتا ہے فصلوں پر تو پھر زکوٰۃ اپنا ایک رخ چینج کرتا ہے جس کو ہم عشر کہتے ہیں. جی بالکل، جس کو ہم عشر کہتے ہیں. اب ایک اور بات، یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ عشر اور زکوٰۃ کی چیزوں کو ہم نے کیسے الگ الگ کرنا ہے. ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر عشر ہے اور کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے، تاکہ ہم ان کے صحیح نصاب کا پتہ چل سکے. تو زکوٰۃ والی چیزیں تو جیسے ہم نے ابھی کاؤنٹ کی ہے، یہ 5 ہیں. پہلی گائے، بھینس اور بکری وغیرہ، دوسری سونا، تیسری چاندی، اور جانوروں کی جتنی اور اقسام ہیں پالتو جانور، ان سب پہ ہے زکوٰۃ. باقی عشر کن چیزوں پہ ہے؟ جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے، عشر ان چیزوں پہ ہے جو زمین کی ایسی پیداوار ہے اور جس پیداوار کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے سال، جیسے گندم ہے، چنا ہے، چاول ہے، مکی ہے، باجرہ ہے. اور پہلے وقتوں میں یہ کپاس کو ذخیرہ کیا جاتا تھا، روئی نکال کے اور اس کا بیج نکال کے اس کو ذخیرہ کیا جاتا تھا. تو یہ ایسی چیزیں، اس میں ایک ٹو دا پوائنٹ بات یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جن چیزوں کو، جن اجناس کو، جن فصلوں کو ذخیرہ کیا جا سکے گھروں میں، بیسکلی پورے سال کے راشن کے لیے ذخیرہ کیا جا سکے، ان پر عشر ہے. اور باقی ماندہ جو اجناس ہیں، جو چیزیں ہیں، جیسے جانور ہیں، بھیڑیں، بکریاں، گائیں ہیں، اور پھر سونا ہے اور چاندی ہے، ان پہ زکوٰۃ ہے. یہ تو ہوگی اجناس اور زکوٰۃ اور عشر کی. اب ان کا الگ الگ نصاب کیا ہے؟ جب کسی بندے کے پاس 30 بکریاں ہوں گی تو ان میں سے ایک بکری زکوٰۃ ہے. اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو ایک بکری زکوٰۃ ہے. گائے یا بھینسیں اگر کسی کے پاس 30 ہیں تو ان میں سے ایک سال کی وچھی یا کٹی، وہ ایک زکوٰۃ ہے 30 میں سے. تیسرے نمبر پہ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ. سونا اگر کسی کے پاس 20 دینار ہیں، 20 دینار ایکول ہے 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا ہے تو اس میں زکوٰۃ کا نصاب شروع ہوتا ہے. اور اسی طرح چاندی کا نصاب ہے. چاندی اگر کسی کے پاس 200 درہم ہے، 200 درہم ایکول ہے 53.5 تولے سونا، 53.5 تونے چاندی.
53.5 तोले चांदी होगी तो उससे ज़कात की स्टार्टिंग होगी, इससे कम पे ज़कात नहीं है। 7.5 तोला सोना से कम पे ज़कात नहीं है। 40 बकरियों से कम बकरियों पे ज़कात नहीं है। 30 भैंस और 30 गाय से कम भैंसों और गायों पर ज़कात नहीं है। ये एक चीज़ है। अब है दूसरी उशर की चीज़ें और उनका निसाब। उशर की जो अशिया हैं, ये फसलें हैं, इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही मुस्लिम शरीफ में किताबुल ज़कात में ये रवायत मौजूद है और सही अल बुखारी में भी ये रवायत मौजूद है कि आकल इस्लाम ने फरमाया कि लैसा फीमा खमसती औसुकिन सदक़तुन, जिसका गल्ला, जिसका अनाज, जिसकी ज़मीन के जो उसकी पैदावार है वो 5 वसक से कम है, उस पर सदका नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है, मतलब कि उस पर उशर नहीं है। क्योंकि वो जब फसलों की हम बात करेंगे ना तो उस ज़कात को हम उशर कहेंगे कि जिसकी 5 वसक से कम है उस पर उशर नहीं है। अब हम देखते हैं कि 5 वसक कितना है। 5 वसक को अगर आज के पैमाने के लिहाज से हम तोलें और उसको हम काउंट करें तो वो तकरीबन बनते हैं 654 किलो। 654 किलो इक्वल है तकरीबन 16.5 से 17 मन के। 16.5 से 17 मन, 654 किलो। अगर हम इनके मन बनाएं, कोई भी जिनस अगर आपकी वो 654 किलो हो गई है, उसमें आपकी ज़कात या उशर वो स्टार्टिंग है। अगर इससे कम है तो उस पर भी उशर नहीं है। अब आगे ये बात है कि 654 किलो में से 16 मन है। 16 मन में से कितनी 16.5 या 17 मन आम लिहाज में हम सोचते हैं, सुनने में आता है, उलमा बयान करते हैं कि 20 मन में से 1 मन। वो आसान फहम बात यह है कि एक बंदे को इतनी लॉजिकली बात समझानी कि 5 वसक जब होंगे 654 किलो जब आप मन बनाएंगे, ये बात बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम उलमा आम सादा लो बंदों को ये कह देते हैं कि भी 20 मन में से 1 मन है। इसी लिहाज से ही है, असल तो मिकदार तो यही है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर किसी के 19 मन गंदम है तो वो कहे उशर नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि निसाब की इब्तदा 16.5 मन से हो रही है। अगर किसी की गंदम, किसी की मक्की, किसी की चावल, जौ, बाजरा, जो भी ऐसी फसल है जो ज़ख़ीरा किया जा सकता हो, उसकी एवरेज जो ज़मीन से पैदावार है वो अगर निकली है आपकी 16.5 मन, आपका उसमें से 40वां हिस्सा है, तकरीबन वो बनेंगे आपके 35 किलो। तो इस लिहाज से आपको ज़मीन की पैदावार अजनास से आपको उशर देना होगा। ये ज़कात है फसलों की। जी हाफ़िज़ साहब, आपने बड़ा अच्छे तरीके से हमें बताया है और बड़ी मालूमात से नवाजा है। आपको एक आदमी ज़कात देना चाहता है, वो पूछता है कि इसका सही मुसारफ कौन है। जी ऐसा बहुत अच्छा सवाल है कि आजकल इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मिसिंग पर्सन है, लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ज़कात के मुसारफ क्या हैं। इसका भी हल वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा है। अल्लाह की ज़ात ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये 8 तरह के मुसारफ कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें बेसिकली बताए हैं। पहला क्या है? सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, फ़कीर लोगों के लिए, तंग दस्त तंग हाल लोगों के लिए, वल मसाकीन और ऐसे भूखों के लिए, मसाकीन के लिए, नातवा लोगों के लिए, वल आमिलीना अलैहा और ऐसी NGOs को भी आप ज़कात में उनकी तनख्वाहें दे सकते हैं जो लोगों से राशन इकट्ठा करके ज़कात का माल इकट्ठा करते हों और वो देते हों, उन लोगों को प्रोवाइड करते हों, प्रोसेस का निज़ाम सारा उनको तनख्वाहें दे सकते हैं। वल आमिलीना अलैहा के तहत वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम फ़िर रिक़ाबि, और आप तालीफ़े क़ल्बी के लिए, तालीफ़े क़ल्बी के अगर कोई नया मुसलमान हुआ है, गैर मुस्लिम है, मुसलमान हुआ है, अगर या गैर मुस्लिम नहीं है, कोई मुसलमान है, दीन की तरफ आ चुका है, आप उसकी तालीफ़े क़ल्बी के लिए, असल में तालीफ़े क़ल्बी का तो मुराद तो यही है कि गैर मुस्लिम को, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आता है, आप अलैहिस्सलाम से वो अहद करता है और बैत करता है और कलमा पढ़ता है, तो आप अलैहिस्सलाम उसको ना बहुत ज़्यादा बकरियाँ देते हैं। और जब वो हाइसब जाता है अपने कबीले में, तो जाकर वो अपने कबीलों को पता है क्या कहता है कि मेरे कबीले वालों मुसलमान हो जाओ, तुम अगर मुसलमान हो जाओगे तो मोहम्मद इतना देता है कि दोबारा तंग दस्ती का शैबा तक नहीं रहता। तो ये क्या किया अल्लाह के रसूल ने? मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम के तहत उसको ज़कात दी। अब आगे है
پھر رقابی، اور لوگوں کو چھڑانے میں، قیدی کو آزاد کرنے میں آپ زکوٰۃ کا مال لگا سکتے ہیں، زکوٰۃ کو فنڈنگ کر سکتے ہیں۔ ایسا بندہ جو جیل میں ہے، قیدی ہے، اور اس پہ جرمانہ ہے، اور جرمانہ ادا کیے بغیر وہ رہا نہیں ہو سکتا، وہ کسی بھی صورت میں مجرم ہے، قیدی ہے، جب قید میں جو بھی ہے وہ مظلوم ہے، اور اس کی آپ اس کے ساتھ معاملت کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا یہ ایک حصہ ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب، اور پھر والغارمین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جن پر کوئی تاوان مسلط ہو گیا، کسی قسم کوئی قرضے کے نیچے دب گیا، چٹی آئی، کسی کو چٹی پڑ گئی، قرضہ آ گیا یا جرمانہ کسی بھی صورت جس کو وہ ادا نہیں کر سکا، اب اس کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ کے راستے میں کسی بھی طرف کسی بھی رفع عامہ کے کام کے لیے آپ صرف کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ آج ہمارے حالات ہیں، کرونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن ہے ہر طرف، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت زکوٰۃ کے مال کی پروسیسنگ اور اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے سب سے اچھا کام یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مال، اس کا راشن خرید کے لوگوں کو دیں، لوگوں کو گھروں کے دیں، جو لوگ جن کا روزگار متاثر ہوا ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اپنے بہن بھائی جو ہیں عزیز و اکارم میں سب سے پہلے وہ لوگ اس کے مستحق ہیں کہ آپ کی سکی بہن ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ آپ کا بھائی ہے جس کا کاروبار متاثر ہوا ہے، آپ زکوٰۃ کے مال سے اس کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور آگے لاسٹ جو آپشن ہے اس آیت کریمہ کا، فی سبیل اللہ اور وابن السبیل، مسافروں کو مثال کے طور پہ کوئی بندہ آ رہا تھا، بس پہ آ رہا تھا یا اپنی گاڑی تھی، رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی گاڑی بھی تباہ ہوئی اور وہ خود بھی متاثر ہوا، اب اس پہ لگنے والے اس کی صحت کو بحال کر، گاڑی کو تو چھوڑ دیں، اس کی صحت کو بحال کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ چارجز کی ضرورت ہے۔ 1 لاکھ مثال کے طور پہ ایک بندے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ سائیکل پہ یا بائک پہ آ رہا تھا، اب اس کی ٹانگ کا آپریشن کروانے کے لیے 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے درکار ہے۔ آپ اپنی جیب سے تو نہیں دے سکتے، ہاں اگر آپ زکوٰۃ کا مال آپ کا ہے، آپ اس پہ لگا کے اس کو بحال کر سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ قبول ہو جائے گی۔ وابن السبیل، کیونکہ وہ مسافر ہے، مسافروں پہ کوئی بھی مسافر ہے، وہ رستے میں کسی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی بنی ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، کرایہ نہیں ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس کو کھانا کے ساتھ کھلا سکتے ہیں زکوٰۃ کے مال سے۔ یہ ہے 8واں جز جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا ہے۔ میرے ذہن میں ایک کنفیوژن تھی کہ زکوٰۃ بہن اور بھائی کو دی جا سکتی ہے، اور میرے ایک دوست نے سوال بھی پوچھا تھا، ماشاءاللہ آپ نے بتا دیا ہے کہ زکوٰۃ بہن اور بھائی کو دی جا سکتی ہے۔ اب میں حافظ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بندے کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں اور اس کی زکوٰۃ بھی لاکھوں میں بنتی ہے، اگر وہ لاکھوں روپے دیتا ہے تو اس کی تو کافی رقم کم ہوگی، کیا اس کی رقم واقعی کم ہو جائے گی؟ پہلے تو ایسا میں آپ کے پچھلے سوال کو تھوڑا سا ریوائنڈ کروں گا، اس میں سے کچھ چیز ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ مال اپنے خاوند کو دے سکتی ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دے سکتے ہیں۔ تو جب زکوٰۃ کا مال کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں کہ اگر بیوی کا الگ کوئی پراپرٹی ہے، اور ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے اکثر ایسے لوگ ہیں کہ بیوی ہے وہ تھوڑے سے امیر گھرانے سے، اس کی ذاتی پراپرٹی ہے جس پہ زکوٰۃ، ظاہری بات ہے اس پہ زکوٰۃ آتی ہے، اور اب جو خاوند ہے وہ تنگ دست ہے، وہ اس زکوٰۃ کے مال سے وہ خاوند کو مال دے سکتی ہے۔ اگر اس کا ثبوت ہمیں حدیث رسول سے ملتا ہے تو پھر بہن بھائی کو بالاولیٰ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ایک اور بات ہے کہ اگر بہن ہے، اس کے بچے ہیں اور بہن کی ڈیتھ ہوئی ہے اور بچے ہیں، مثال کے طور پہ حاج صاحب کی سسٹر ہے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کے بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں اور وہ اور زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، اب حاجی صاحب ہی خود اپنی جیب سے تو لگاتے ہیں، اگر اپنے زکوٰۃ کا مال بھی ان پہ لگا دیں، ان کی نشو و نما پہ، ان کی تعلیمی اخراجات پہ، تو اس میں کوئی ملامت نہیں ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا جو سوال حاج صاحب نے بھی کیا کہ اگر ایک بندے کے پاس 10 کروڑ روپے اس پہ زکوٰۃ آتی ہے، اس پہ زکوٰۃ آ گئی، کوئی 10 لاکھ آ گئی، اب اس کا مال کم ہوگا، تو پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مال دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اور جس کے راستے میں ہم نے زکوٰۃ دینی ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین ہے۔ جبکہ اسی بات کو 1400 سال پہلے اللہ کی ذات نے کوڈ کیا ہے سورۃ البقرہ میں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ دینا چاہے گا تو شیطان اس سے ایک وعدہ کرتا ہے،
شیطان اس بندے سے وعدہ کیا کرتا ہے؟ یعیدکم الفقرہ، جی اگر تو ابھی یہ زکوٰۃ دے گا، اس زکوٰۃ کے دیتے ہی تو فقیر ہو جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے، شیطان کہتا ہے۔ اب اس کے وعدے کو ایک طرف رکھ کے دوسرے اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے واللہ یعیدکم منہ مغفرۃ وفضلا، کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرا بندہ زکوٰۃ دے گا، اس کے دیتے ہی میں اس کو معاف بھی کر دوں گا اور اس کے مال کو بڑھا چڑھا کے اس کی قسمت میں لے آؤں گا، اس کے مال کو بڑھا بھی دوں گا۔ اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے دونوں طرح کی دو کمپٹیشن ہے، ایک شیطان کا اور ایک اللہ رب الرحمن کا، کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں یا کہ اللہ کے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو یقیناً کوئی بھی مومن وہ اللہ کے عہد کو ٹکرا نہیں سکے گا اور اللہ کے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب، آپ نے عشر اور زکوٰۃ کے بارے میں بڑی تفصیل سے اور بڑی معلومات دی ہمیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ عشر جو ہے جو کسان بھائی دیتے ہیں ان کی فصل پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ جیسے سورۃ التوبہ کی میں نے آیت سب سے پہلے پیش کی کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، جو بندہ عشر دے گا اپنے گندم کا، اپنے چاول کا، اپنی مکی کا، باجرے کا، جو کا، کسی بھی ایسی فصل کا جو ذخیرہ کی جاتی ہو، اس کے بدلے میں وہ 3 طرح کے انعامات حاصل کرے گا۔ اس تینوں طرح کے انعامات کا تعلق اس بندے کی زندگی سے ہے۔ وہ کیا 3 طرح کے انعامات؟ تزکی علیہم، اس کا مال پاک ہو جائے گا، وتصلی علیہم، یہ بندہ اللہ کے رسول کی دعا کا مستحق ہوگا، ان صلاتک سکن لہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس بندے کے لیے باعث سکونت ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پہ جو ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس میں اللہ وعدہ کرتے ہیں مغفرت اور فضل کا، تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ آپ کے مال میں زکوٰۃ اور عشر دینے سے کسان بھائی اگر کوئی اللہ کے رستے پہ پورے کا پورا عشر دیتا ہے، اس کی بدولت اللہ نہ صرف اس کے مال کو بڑھائے گا بلکہ اس کو صحت اور عافیت والی زندگی دے گا، کیونکہ اس کا مال پاک ہے جو اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالے گا۔ جی بالکل حافظ صاحب، یہ ایک میرا ذاتی سوال ہے اور دوست بھی پوچھتے ہیں، آج کل جو تل کا موسم ہے، تل کی فصل کا، کیا تل پر عشر واجب ہے؟ جی وہی بات ہے کہ ایسی جو بھی اجناس ہیں جن کو ذخیرہ کیا جا سکے، پہلی تو یہ بات، اور دوسری وہ مقدار ان کی پوری ہو جائے جس مقدار پر عشر لاگو ہوتا ہے۔ عموماً تل کی جو فصل ہے اس کی ایوریج بہت کم ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایوریج بہت کم ہوتی ہے، جتنی بھی ایوریج ہے اگر وہ اس کی ایوریج پہنچے گی مقدار کو تو اس میں سے چاہے وہ تل ہے چاہے وہ باجرہ ہے، 16 من اور 14 کلو تقریباً بنتی ہے، 16 من 14 کلو جو بھی اس کی اس رینج تک پہنچے گی فصل، اس فصل میں سے عشر دیا جائے گا، چاہے وہ تل ہے۔ اب ہم یہی دیکھ لیں کہ تل ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جاتا ہے، سارا سال رکھا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایسی فصل ہے جو ذخیرہ کیا جا سکتی ہے اور اس کو فصل کہتے ہیں، نہ کہ اس کو سبزی کہتے ہیں نہ اس کو پھل کہتے ہیں، یہ فصل ہے۔ تو جو فصل ہے، فصل کے جس پر سارے لوازمات پورے ہوتے ہیں اور وہ جمع بھی ہو سکتی ہے اور وہ ذخیرہ بھی ہو سکتی ہے، اس پہ عشر ہے تا وقت کہ وہ اپنے نصاب کو پہنچ سکے۔ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں بہت معلومات سے نوازا جو کہ ہم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم 32 نیوز کی طرف سے آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان محمد بلال، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی خدا حافظ۔ آئندہ دوسرے پروگرام میں آپ سے